بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حنظلہ کی شہادت۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں اور انصار کے قبیلے اوس سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ ان کا باپ اب عامر اپنے قبیلے کا سردار تھا اور جمان جاہلیت میں اس کی عبادت کی کثرت کو دیکھ کر عام طور پر لوگ اس کو ابو عامر راہب پادری کہا کرتے تھے۔ سب حضور اکرم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور پورا مدینہ اور ارد گرد کا علاقہ حضور کے قدموں پر قربان ہونے لگا تو مدینے کے دو شخص پر حسد کا بھوت سوار ہو گیا، ایک عبداللہ بن ابی، دوسرے ابو عامر راہب۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے تو اپنی دشمنی کو چھپائے رکھا اور منافق بن کر مدینہ ہی میں ہی رہا، لیکن ابو عامر راہب اسد کو آگ میں جل بھن کر مدینے سے مکہ چلا گیا اور کفار مکہ کو بھڑکا کر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر غفار کے لشکر میں شامل تھا اور غفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ پرچم اسلام کے نیچے نہایت ہی جواں مردی اور جوش و خروش کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے تھے۔ ابو عامر راہب جب تلوار گھماتا ہوا میدان میں نکلا تو حضرت حنظلہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے تلوار سے اپنے باپ ابو عامر کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور رحمۃ اللہ عالمین کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے، اس لیے آپ نے اجازت نہیں دی۔ مگر حضرت حنظلہ جو سے جہاد میں اس قدر آپے سے باہر ہو گئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جہاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے لشکر کے بیچ تک پہنچ گئے اور کفار کے کمانڈر ابو سفیان پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے، مگر اچانک پیچھے سے سعد بن اسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں حضور اکرم نے فرمایا کہ فرشتے نے انہیں غسل دیا۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جنگ احد کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے اور غسل کی ضرورت ہو گئی تھی، مگر وہ رات کے آخری حصے میں دعوت جنگ کی پکار سن کر اس خیال سے بلا غسل میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے کہ شاید غسل کرنے میں اللہ کے رسول کی پکار پر دوڑنے میں دیر لگ جائے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ فرشتوں نے شہادت کے بعد ان کو غسل دیا، ورنہ شہید کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی واقعہ کی بنا پر حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ، فرشتے کے نہلائے ہوئے کہا جاتا ہے۔